بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کا لیکچر بھی سوکس اور پاکستان اسٹڈیز دونوں کلاسز کے لیے ہے. اچھا بچوں، ابھی یہ فرسٹ چیپٹر جو ہیں یہ دونوں کلاسز کے سیم ہیں. جیسے ہی پاکستان اسٹڈیز کا سیکنڈ چیپٹر جیوگرافی سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر میں پاکستان اسٹڈیز کے کلاسز کو الگ سے لیکچر ڈیلیور کر دوں گی. ابھی جب سیم چل رہا ہے تو آپ دونوں کلاسز ہی سنیں. کل ہم نے ٹاپک شروع کیا ہوا تھا سر سید احمد خان کی پولیٹیکل سروسز. وہ پھر ہمارا جو ہے ٹائم نہیں تھا، اس لیے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. تو ابھی آپ لوگوں کو یہ تو یاد ہے نا ہمارا ٹاپک کیا چل رہا ہے، کیونکہ کوئی فیڈ بیک آپ لوگ دیتے کوئی نہیں، تو سو دیٹ مجھے نہیں پتا کہ کس کس بچے کو کچھ سمجھ آتا ہے یا کوئی سنتا ہے یا نہیں. بہرحال میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی ڈیوٹی جو اچھے سے کر لیں گے، لیکن ابھی کوئی مجھے پتہ نہیں چل رہا. خیر، ہم پڑھ رہے ہیں علی گڑھ موومنٹ یا سر سید احمد خان کی خدمات کہہ لیں. تو کل ہم نے ان کی تعلیمی خدمات جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا. آج ہم پولیٹیکل سروسز کی بات کرتے ہیں. یہ کل میں نے تھوڑی سی بات شروع کی تھی، دوبارہ سے اس کو جوڑتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی جو ایکچول سروسز ہیں نا وہ پولیٹیکل نوعیت کی ہی ہیں. باقی تو یہ سمجھ لیں کہ ایک سیڑھی ہیں ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. جو مین ہے وہ باقی سرگرمیاں جو ہیں وہ اس سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کی ہیں نا. تو اب ہم نے کل جب ایجوکیشنل ان کی سروسز میں پڑھا تھا کہ انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، ٹھیک ہے. تو اب اس کو ویسے تو جب کیٹیگرائز کیا جائے تو وہ ایجوکیشنل سروسز میں آتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں. اس کے نتائج سیاسی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ یہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سر سید احمد خان نے اس کی کاپیاں ہنڈریڈز میں چھپوائیں، تقریباً 502 کاپیاں چھپوائیں. 500 جو ہیں برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران اور ایک گورنر جنرل کو بھی بھیجی. اور اس میں ان کی ایفرٹ کیا تھی، اس کے نام سے آپ کو پتہ ہے نا کہ رسالہ اسباب بغاوت ہند، یعنی کہ ہندوستان میں بغاوت کرنے کی کون کون سی وجوہات تھیں. تو انہوں نے واضح اس میں یہ لکھا کہ اس کا سارا جو وزن ہے، بوجھ ہے، یہ مسلمانوں پر ڈالنا بالکل بیجا ہے، غلط ہے. کیونکہ اس کی اصل ذمہ داری تو انگریزوں پر آتی ہے کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ بغاوت پر اترے. اچھا، اور یہ دیکھیں نا، اب اس کے نتائج سیاسی ہیں. اور کیونکہ بہت زیادہ وہ اپنے اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے سر سید احمد خان، اور انگریزوں نے جو ہیں اپنی پالیسیز کو جو بہت زیادہ ٹائٹ کی ہوئی تھی مسلمانوں کے لیے، اس کو تھوڑا نرم کیا. اردو ہندی کنٹروورسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک مین تھا ایشو، جہاں پر سر سید احمد خان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے. میں آپ کو بتاؤں بچوں کہ سر سید احمد خان کے سٹارٹ کے کیا نظریات تھے. وہ کہتے تھے کہ ہندوستان ایک خوبصورت دلہن ہے. یہ ان کی بڑی مشہور کوٹیشن ہے، بات ہے کہ ہندوستان ایک دلہن ہے اور ہندو اور مسلمان اس کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں. اگر ان آنکھوں کا آپس میں سلوک رہے گا تو دیکھیں نا، ایک انسان کی آنکھیں بالکل ایک ساتھ ایک چیز پر پڑتی ہیں تو تبھی آنکھیں خوبصورت لگتی ہیں نا، اور وہ چہرہ خوبصورت لگتا ہے. ادروائز تو وہ اگر ایک آنکھ ایک سائڈ پہ دیکھ رہی ہے، دوسری آنکھ ایک سائڈ سے دیکھ رہی ہے، تو مطلب وہ تو بھینگا پن ہو جاتا ہے. تو سر سید احمد خان یہ کہتے تھے کہ اگر یہ دونوں آنکھیں ساتھ ہیں تو یہ خوبصورت دلہن سجتی ہے، ورنہ یہ اگر ان میں آپس میں سلوک نہ رہا تو یہ دلہن بھینگی ہو جائے گی. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو سٹارٹ میں ان کی یہ تھنکنگ تھی. لیکن جب اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی ہے، یہ 1867 میں بنارس میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف
یہ کہہ رہے ہیں اردو زبان کے خلاف جو ہے تحریک شروع کر دی تھی. ہوا ہی کچھ یوں تھا بچوں کہ اردو بیسکلی مسلمانوں کی زبان نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ عربی اور فارسی کے بہت سارے الفاظ سے مل کر ایک لشکری زبان کہہ لیں آپ، لشکری سوری، تو وہ ان کی مسلمانوں کی اسپیسیفک نہیں تھی، لیکن مسلمانوں ہندوؤں نے یہ کہہ کے نا وہ مسلمانوں پر تھوپ دی کہ جی یہ مسلمانوں کی ہی زبان ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہندو جو ہیں وہ سنسکرت کو دینا چاہتے تھے درجہ، اور اردو کے وہ خلاف تھے کہ جی اردو نہیں ہونی چاہیے، کسی آفس میں اردو نہ ہو، کسی بک میں نہ ہو، صرف سنسکرت ہو. اب سنسکرت چونکہ بہت ٹف تھی، مسلمان اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے سنسکرت کو اپنی قومی زبان سمجھنا شروع کر دیا اور اردو کو مسلمانوں کی قومی زبان کہنا شروع کر دیا. اب چونکہ مسلمان سب اردو بول سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، سو دیٹ ہندوؤں نے اردو کے خلاف جو ہے وہ تنازع شروع کر دیا، تحریک چلائی. اب اس واقعے نے سر سید کے ہندو مسلم اتحاد کے خواب کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ وہ ان کی تھاٹس یہ تھیں ہندوستان کے متعلق. تو لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں نے اتنی پرزور مذمت کر رہے ہیں، اتنی اردو زبان کے انگینسٹ پوری موومنٹ سٹارٹ کر دی ہے، اردو ہندی کنٹروورسی اتنی سویئر ہو گئی ہے، تو انہوں نے پھر یہ کہا 1867 میں کہ اب مسلمان اور ہندو جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. اسی چیز کو ہم ٹو نیشن تھیوری کی بیسڈ بھی کہتے ہیں کہ اسی پر انہوں نے اس کنٹروورسی کے دوران انہوں نے اپنے انگریز دوست جو تھے ان کے وہ بنارس کے کمشنر تھے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ جی ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جو مستقبل میں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید، کیونکہ یہ انہوں نے 1867 میں کہا، تو سو دیٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس قدر ٹھوس انداز میں دو قومی نظریہ کا پرچار کیا. یعنی وہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی، اس نظریے کی بنیاد رکھی، ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے کہا کہ مسلمان اور ہندو ایک الگ الگ قوم ہیں اور یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور آپ کو پتہ ہے ہماری ٹو نیشن تھیوری یہی ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم کیپ ان مائنڈ اسٹوڈنٹس کے ہم ان کی پولیٹیکل سروسز کو دیکھ رہے ہیں. اب اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ان کا ڈیمانڈ فار سیپریٹ الیکشنز، سر سید نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا اور دلائل سے ثابت کیا کہ مغربی طرز کے انتخابات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں. اب سوکس کے بچے سمجھتے ہوں گے، سمپل سی بات ہے، پاکستان اسٹڈیز کے بچے بھی سمجھتے ہوں گے کہ سیپریٹ الیکشنز، جداگانہ انتخابات کیا ہوتے ہیں. دیکھیں اب بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں پر ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، اور اوبیسلی ویسے بھی وہاں پر ہندوستان میں سب کانٹیننٹ میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی. تو اگر اکثریت کی بیس پر الیکشنز ہوتے ہیں تو obviously اس میں ہندو ہی جیتتے ہیں اور مسلمانوں کو ہار ہوتی ہے، شکست سے دوچار ہوتے ہیں. سر سید احمد خان نے اپنی دور اندیشی سے اس چیز کو بھانپا کہ جس طرز عمل پہ جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں یہ تو مسلمانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اس میں تو obviously ہندو ہی آگے آئیں گے. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم جو ہے سیپریٹ الیکشنز کرائیں گے، کیونکہ ہندو جو ہیں وہ ہم سے 4 گنا زیادہ ہیں، لہٰذا ہندو اپنے اور مسلمان اپنے نمائندے منتخب کریں گے. اور یہ آگے جا کے میں آپ کو پڑھاؤں گی کہ کہاں جا کے پھر یہ سیپریٹ الیکشنز کی جو ڈیمانڈ ہیں یہ کامیاب ہوئیں اور ان سے جداگانہ انتخابات سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا. تو لیکن اب اس کا جو بیسکلی جس کے مائنڈ میں یہ بات آئی وہ سر سید احمد خان تھے، اور جنہوں نے اس کی ڈیمانڈ انگریزوں کے سامنے رکھ دی. اچھا، دا پارٹ آف مسلمس ان دا گورنمنٹ جابس
اب سر سید احمد نے واضح طور پر کہا کہ مسلمان نہ صرف تعداد میں کم ہیں بلکہ تعلیمی لحاظ سے بھی پسماندہ ہیں، لہٰذا ان کے لیے سرکاری ملازمتوں میں الگ نشستیں مخصوص کی جائیں، اور انہوں نے سرکاری ملازمتوں کے لیے کھلے مقابلہ امتحان کی مخالفت کی۔ اب یہ دیکھیں کوٹا سسٹم، آپ سمجھتے ہوں کہ جیسے امتحان یہ جابس کے لیے امتحانات ہوتے ہیں تو خواتین کے لیے الگ سے کوٹا ہوتا ہے اور معذور افراد کے لیے الگ سے کوٹا ہے، اس طرح اقلیتوں کے لیے الگ سے کوٹا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ منورٹیز آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جن کی اکثریت زیادہ ہے اگر ان میں سے ہی لوگ آگے آ جائیں گے تو جو آپ کی منورٹیز ہیں وہ بہت پیچھے رہ جائیں گی۔ سو فیمیل کے لیے الگ سے کوٹا مقرر کیا جاتا ہے، منورٹیز کے لیے اقلیتوں کے لیے الگ سے۔ تو وہاں پر بھی سر سید احمد خان نے سب کانٹیننٹ میں کہا کہ مسلمانوں کے لیے الگ سے کوٹا ہونا چاہیے اور ان کی الگ سے سیپریٹ جو ہیں سیٹیں ہوں ہر جاب کے لیے، ان کو ہندوؤں کے ساتھ ہی مقابلے میں نہ ڈال دیا جائے، کیونکہ ہندو ایک تو تعداد میں زیادہ ہیں، دوسرے کیا ہے کہ وہ تعلیمی لحاظ سے بھی آگے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ سیٹ کے لیے تو وہی کمپیٹ کریں گے۔ لیکن سر سید احمد خان نے اس چیز کی مخالفت کی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے بچوں، یہ آگے اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے بھی، ویسے پہلے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی جماعت تھی، لیکن وہ صرف ہندوؤں کی ہی جماعت بن کر رہ گئی۔ یہ جب ہم کانگریس کے ٹاپک پڑھیں گے تو اس کے اوپر میں ڈیٹیل آپ سے بات کروں گی۔ تو کانگریس میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو واضح طور پر اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ابھی یہ سارا فوکس جو ہیں وہ اپنا جو انہوں نے ان کو ایڈوائز کی ٹو اوائڈ پالیٹکس، بیکاز وہ چاہتے تھے کہ ان کا سارا فوکس ابھی اپنی ایجوکیشن پر ہو اور وہ ابھی سیاست میں حصہ نہ لیں، تمام تر اپنی توجہ جو ہے وہ حصول تعلیم پر وقف کر دیں تاکہ وہ ہندوؤں کے برابر آ سکیں اور حکومت کے اعتبار سے بھی محفوظ رہیں۔ چنانچہ سر سید کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کی اکثریت نے عرصے تک خود کو سیاست سے الگ رکھا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب یہ کہہ لیں کہ مولوی عبدالحق کا نام سب نے سنا ہے، ہسٹری میں پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان اسٹڈیز اب اس لیے آپ لوگوں نے میٹرک تک سب نے پڑھی ہے، مولوی عبدالحق کا نام آپ سب نے پڑھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کثر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی پیر مرد نے رکھی تھی۔ سمجھ آئی بات؟ کثر پاکستان یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ پاکستان ایک محل ہے اور اس محل کی بنیاد کی پہلی اینٹ جس نے رکھی پیر مرد، مطلب اسی عقل مند بزرگ دانا شخص نے رکھی تھی۔ کس نے؟ یعنی کہ سر سید احمد خان نے۔ اور یہ بھی آپ سب جانتے ہیں کہ علی گڑھ کالج اور علی گڑھ یونیورسٹی کے ہی تمام طلباء تھے جنہوں نے مسلم لیگ کا پیغام جو ہے ملک کے کونے کونے پر پہنچایا، اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی جو مرکزی تنظیم ہے وہ بھی علی گڑھ ہی تھا۔ اچھا بچوں، آج کے ٹاپک میں ہم نے سر سید احمد خان کی ساری پولیٹیکل سروسز دیکھ لی ہیں، تو کل پھر ہم انشاءاللہ ان کے ریلیجیس سروسز دیکھیں گے۔ آج کا انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو بچوں، اگر آپ میں سے جو لیکچر سنتا ہے فیڈ بیک بھی دیا کریں، کوئی میسیج بھی کیا کریں کہ کچھ سمجھ آیا ہے یا کچھ سمجھ نہیں آیا، کوئی ابہام رہ گیا ہے یا کلیئر ہے، تو ضرور آپ لوگ فیڈ بیک دیا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔